لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر ایک نہتی خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے گینگ ریپ کے بعد سے پاکستانی خواتین میں اپنی حفاظت کے لیے خصوصی آلات خریدنے کا رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ ان آلات میں سٹن گن یعنی کرنٹ لگانے والا آلہ سر فہرست ہے۔ BBC اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق موٹر وے ریپ کیس کے بعد خواتین کے لیے سٹن گن جیسے حفاظتی آلات رکھنا اور ان کا استعمال اب وقت کی ضرورت ہے۔ BBC کی خاتون رپورٹر نے جب لاہور میں ایک دکان سے سٹن گن خریدنے والی خاتون سے سوال کیا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس نوعیت کے آلات رکھنا غیر قانونی ہے، تو ان کا جواب تھا کہ آپ کس قانون کی بات کر رہی ہیں؟ اگر پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوتی تو یہ آلات خریدنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ہم ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں موٹر وے پر ایک خاتون کو ریپ ہوئے 3 ہفتے گزر گئے، لیکن پولیس مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے میں اب تک ناکام ہے، اور لاہور پولیس کا سربراہ بار بار پر ایک بات ہی کیے جا رہا ہے کہ خاتون کو موٹر وے پر شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے تھا، لہذا قانون کی پاسداری کا سبق ان کو پڑھایا جائے جو قانون کی دھجیاں بکھیرنے والوں کو گرفتار کرنے کی بجائے ان کے حق میں تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ موٹر وے ریپ کیس نے خواتین کے ذہنوں میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے ناہید نامی خاتون کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو پہلے ہی کئی مشکلات کا سامنا ہے، اور ریپ کے بڑھتے واقعات کے بعد گھر والوں سمیت ہم خود یہ بات ضرور سوچتے ہیں کہ کیا گھر سے باہر نکلنا ہمارے لیے محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاشرے کو محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھیں تو عورتوں کے تحفظ میں ہماری ریاست ناکام ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں خود ہی اب اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ ناہید اکیلی نہیں جو ایسا سوچتی ہیں، سارا بھی کئی سالوں سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مقیم ہیں اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں گزشتہ کافی عرصے سے ہمیشہ اپنے ساتھ سٹن گن رکھتی ہوں، کیونکہ یہ آلہ چھوٹا سا ہے، اس لیے میں اسے اپنے موبائل کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے رکھتی ہوں۔ سارا کو آفس سے گھر واپس آتے ہوئے اکثر دیر ہو جاتی ہے، اور چونکہ وہ اکیلی سفر کرتی ہیں اس لیے انہوں نے سٹن گن آن لائن خریدی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی آواز سے ہی آپ کے پاس آنے والا شخص ڈر جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شکر ہے کہ آج تک اس کو کسی پر استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن مجھے اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ چند منٹ کا سٹن گن کے کرنٹ کا جھٹکا اتنی مہلت آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ سکیں یا کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں۔ سوشل میڈیا پر بھی پاکستانی خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد مختلف گروپس میں سٹن گنز آن لائن خریدنے کے بعد ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہیں، جبکہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو دیگر عورتوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے ایسے آلات خریدنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ گزشتہ 30 سال سے لاہور میں حفاظتی آلات کی فروخت کے کاروبار سے وابستہ احمد علی نے BBC کو بتایا کہ پہلے عام شہری حفاظتی سامان کی خریداری کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں نہیں آتے تھے، اور نہ ہی شہریوں کو ان آلات کے بارے میں زیادہ پتہ تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس کے بعد سے حفاظتی اشیاء کی خرید میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے ایک ہفتے میں ہم صرف 4 سے 5 سٹن گنز بیچتے تھے، آج کل ایک ہفتے میں تقریباً 30 سے 35 گنز بیچ رہے ہیں۔ مارکیٹوں میں دفاعی آلات جن میں سٹن گن، ٹیزر، چاقو اور لوہے کے ڈنڈوں کی فروخت چند دکانوں کے علاوہ آن لائن بھی جاری ہے۔ ان آلات کی خرید و فروخت سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ یہ آلات زیادہ تر چین سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ آن لائن کاروبار سے منسلک ایک شخص نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ سٹن گن کی قیمت آلے سے نکلنے والے کرنٹ کے زیادہ یا کم ہونے کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ سٹن گن کا بٹن دبانے سے اس میں سے ایسا کرنٹ نکلتا ہے جو کسی بھی حملہ آور کو وقتی طور پر حواس باختہ کر دیتا ہے، جبکہ اگر اسے زیادہ دیر کے لیے جسم کے حساس حصوں پر استعمال کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم لاہور کی SP عائشہ بٹ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ایسے آلے کا استعمال غیر قانونی ہے جس کا لائسنس آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ سٹن گن، ٹیزرز اور چاقو جیسی اشیاء رکھنا، ان کی نمائش کرنا اور اس کا استعمال جرم ہے، جس کے تحت مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ ایسے آلات کو غیر قانونی طور پر رکھنے کی سزا 3 سال تک قید کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خود بحیثیت قوم اس معاشرے کو عورتوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ انہیں اس نوعیت کے غیر قانونی آلات رکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ عائشہ بٹ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے پاس کسی نوعیت کا اسلحہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے پاس اس کا لائسنس ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلحے کے حصول میں دشواری ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس مرچوں والا سپرے رکھیں، اگر وہ نہیں تو عام استعمال ہونے والے باڈی سپرے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو گھر والوں کو اپنی لوکیشن اور جانے کا راستہ بتا کر جائیں۔ موبائل فون کو چارج کریں، جس سواری پر سفر کریں پہلے اس کا جائزہ لیں کہ وہ ہر لحاظ سے محفوظ اور سفر کرنے کے قابل ہے۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو فوراً پولیس سے رابطہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سب خواتین کو مشورہ دیں گی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے مارشل آرٹس بھی ضرور سیکھیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔